كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيع أطلع فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو شاید ہے نبی آپ ترک کر دیں گے بعض چیزیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا سینہ جو ہے اس پر بھچ رہا ہے، أَن يَقُولُوا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ، کیوں نہیں اتار دیا گیا ان پر کوئی خزانہ، أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَک، یا ان کے پاس آ گیا ہوتا کوئی فرشتہ۔ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ، دیکھیے پھر آپ سمجھ لیجئے آپ کا فرض منصبی یہ ہے کہ آپ صرف ایک خبردار کرنے والے ہیں، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، باقی ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے۔ کب عذاب بھیجنا ہے کب نہیں بھیجنا، کوئی معجزہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا، کس کو ایمان کی توفیق دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے، یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ام یقولون افتراہ، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے محمد نے خود گھڑ لیا ہے؟ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو ان سے کہیے کہ اچھا اگر ایسا ہی یہ قرآن گھڑا جا سکتا ہے اور انسان کی قوت اور قدرت میں ہے کہ ایسی کتاب تصنیف کر لے، تو تم 10 صورتیں تم بھی اس کی تصنیف کر کے لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جن کو بھی تم بلا سکو اللہ کے سوا بلا لو مدد کے لیے اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے مددگار جو ہے تمہاری اس دعا کو قبول نہ کرے نہ پورا کرے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ، تو اب اللہ کا حکم مانتے ہو یا نہیں، فرما برداری کرتے ہو کہ نہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ سورہ ہود میں بھی اب جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے 6 رکوع جو ہیں انباء الرسل پر مشتمل ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ 6 رسولوں کے حالات ہیں جو قرآن مجید میں کئی بار آئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت لوط، پھر حضرت شعیب، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ جو نقشہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پورا یوں سمجھیے ارض القرآن ہے۔ یہ قرآن مجید میں جن رسولوں کے حالات آئے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس خطے کے اندر وہ مبعوث کیے گئے۔ یہ داہنی طرف جو ہے وہ بحر جو خلیج فارس ہے، یہ خلیج فارس سیدھا اوپر اگر لکیر چلی جائے گی، اور ادھر سے یہ جو بحر قلزم ہے، اس کے جو یہ اوپر جا کے 2 کھاڑیاں بن گئی ہیں، تو وہ جو ہے خلیج عقبہ آخر میں اوپر، اس سے لکیر جائے گی، تو یہ دونوں لکیریں جہاں جا کر مل جائیں گی، یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ سرخ نشان بنا ہوا ہے، یہ علاقہ ہے جہاں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک نسل انسانی صرف اسی علاقے میں تھی۔ یہیں پر عذاب آیا ہے، بہت بڑا طوفان آیا ہے، اور اسی سے ذرا اور اوپر چل کر شمال کی طرف پہاڑی علاقہ ہے کوہ ارارات، اور اسی میں کوہ جودی ہے۔ یہ علاقہ ہے وہ کہ جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس کے بعد جب وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو بھی بیٹے تھے وہ بچ کر جب آباد ہوئے ہیں، تو پھر ان کا ایک بیٹا جو ہے حضرت سام، وہ عراق میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ جو سفید سا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ عراق کا علاقہ ہے، یعنی اسی علاقے سے ذرا نیچے اترے اور عراق میں آباد ہو گئے۔ حضرت سام کی نسل میں پھر بہت سی قومیں پیدا ہوئی ہیں، تو انہی میں سے پھر ایک قوم ہے جو نیچے آئی ہے جزیرہ نما عرب کے بالکل جنوب میں، یہ جو علاقہ ہے یہاں پر یہ قوم، یہ احقاف کا علاقہ کہلاتا ہے، اور یہاں پر حضرت سام کا نام عاد تھا، اور عاد سے پھر ایک قوم شروع ہو گئی، وہ اس علاقے میں آباد تھی۔ اس کے ہاں جب شرک وغیرہ پیدا ہو گئے اور خرابیاں پیدا ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، پھر آخر ایک رسول بھیجا، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام، ان کی دعوت کو رد کیا، یہ ہلاک کر دیے گئے۔ یہاں سے حضرت ہود اپنے ان ساتھیوں کو لے کر نکلے، اور عرب کے تقریباً وہ وسط میں وہ علاقہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے، اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں ان کے ہاں ایک بڑی شخصیت ابری جس کا نام سمود تھا، تو اس سے یہ قوم سمود مشہور ہوئی ہے۔ انہوں نے میدانوں کے اندر محل بنائے،
اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جو پہاڑی علاقہ ہے بہت سخت گرینائٹ راکس ہیں ان کو تراش تراش کر ان کے اندر بھی مکان بنائے، یہ قوم سمود ہے۔ تو قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، یہ تینوں قومان جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں۔ اب پھر لوٹیے عراق کی طرف، عراق ہی میں جو قوم باقی رہی انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ انداز جو انباء الرسل کا ہے وہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے سورہ ہود میں ان کا تذکرہ آئے گا، لیکن وہ قصص النبیین کے انداز میں تذکرہ آئے گا، انباء الرسل کے انداز میں نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم یہاں سے اور یہاں سے پھر انہوں نے ہجرت کی عراق سے اور شام چلے گئے، پورا صحرا کراس کر کے شام میں جا کر، اور وہاں سے پھر انہوں نے اپنے بیٹے اسحاق کو آباد کیا، وہ جو سرخ نشان نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو یہاں مکے میں لا کر آباد کیا۔ اچھا، اپنے بھتیجے جو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ ہی آئے تھے، ہجرت کی تھی انہوں نے، عراق سے اور شام پہنچے تھے، ان کو بھیجا ہے بحیرہ ڈیڈ سی جو ہے، بحیرہ مردار، اس کے کنارے پر یہ شہر آباد تھے، عمورہ اور صدوم، وہاں بھیجا ہے۔ تو انباء الرسل کے ضمن میں پھر قوم سمود کے بعد ذکر آئے گا تو وہ قوم لوط کا آئے گا۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ایک تیسری بیوی قطورہ، ان کی اولاد میں سے مدین نام کے بھی ایک تھے، اور ان سے جو قوم چلی قوم مدین، وہ خلیج عقبہ کے داہنی طرف جو ہے مشرق میں، یہ یہاں آباد ہوئے۔ یہ علاقہ ہے ان کا جہاں پہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس علاقے میں یہ مدین کا علاقہ ہے، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ اب یہ جو سینائی پیننسولا ہے تو ادھر جو ہے مصر ہے، وہ دریائے نیل نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے یوں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام، چونکہ اب سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف بھی آ جائے گی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہے اور وہ پھر قافلہ ان کو لے گیا ہے مصر، اور وہ پھر ذریعہ بن گئے پوری اس قوم کے مصر میں آنے کا، تو یہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے مصر میں۔ تو کل یہ علاقہ ہے کہ جن میں وہ انبیاء اور رسل جو ہیں مبعوث ہوئے ہیں کہ جن کا ذکر اکثر و بیشتر قرآن میں آتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی رسول اور نبی آئے ہیں، دنیا میں اور بھی بہت سے نبی اور رسول آئے، لیکن قرآن میں تذکرہ انہی کا کیا گیا ہے کہ جن کا تذکرہ ان لوگوں کی اپنی روایات میں موجود تھا، جن کے ناموں سے یہ واقف تھے، لہذا انہی کے حوالے سے قرآن تو کتاب ہدایت ہے۔ ویسے تو ایک رسول کے قصے میں بھی وہ ساری ہدایت موجود ہے، اور 6 رسولوں کے قصوں میں بھی وہ ہدایت موجود ہے۔ اس حوالے سے یہ کہ سارے رسولوں کی تاریخ بیان کرنا یہ قرآن مجید کا موضوع نہیں ہے۔ آئیے اب متن کی طرف چلیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کھلا خبردار کر دینے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت پوجو اللہ کے سوا کسی کو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا اس کے قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے اے نوح آپ کو مگر اپنے ہی جیسا ایک انسان۔ آپ کہاں سے اللہ کے رسول بن گئے، کیسے رسول بن گئے، کیسے اللہ نے چن لیا؟ آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ہماری نگاہوں میں ذلیل ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، بادی الرائے، بلا تعمل نظر آ رہا ہے کہ صرف کچھ کمی کاری لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں، کوئی معقول آدمی، کوئی سردار قوم کا کوئی آپ کے گرد آیا ہی نہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ ہمارے اوپر کوئی فضیلت آپ کو حاصل ہے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اب یہ ذرا اس صورت کے اندر بار بار یہ الفاظ آئیں گے۔ ایک فطرت سلیمہ جو پہلے سے تھی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، وہ گویا کہ اس کا شاہد ہے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، تم جانتے ہو میں نے زندگی تمہارے مابین گزاری تھی، تم بھی جانتے ہو کہ میں ایک شریف النفس انسان تھا، میرا کردار میرا اخلاق تمہارے سامنے تھا، میں بینہ پر تھا، میری فطرت مس نہیں ہوئی تھی، سلیم تھی۔ وآتانی رحمۃ من عندہ، پھر اللہ نے مجھے رحمت بھی عطا فرما دی اپنے پاس سے، یعنی جو وحی آئی ہے میرے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فعمیت علیکم، اور وہ چیز وہ ہے کہ جس کو تمہاری آنکھوں سے مخفی رکھا ہے، اب میں کیا کروں، فرشتہ میرے پاس تو آتا ہے، وہی میرے پاس آتی ہے، یہ چیز جو ہے میرے تو تجربے میں ہے، بائی پرسنل ایکسپیرینس، لیکن یہ کہ تم سے یہ چھپا کر رکھی گئی ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، بہرحال ہم زبردستی چپکا نہیں سکتے اپنی یہ بات آپ لوگوں کو،
اگر آپ کو پسند نہیں ہے، اگر بیزار ہیں تو یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم زبردستی آپ کو ان باتوں کا قائل کر دیں اور یہ باتیں لازماً آپ پر تھوپ دیں۔ بیا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اور میری قوم کے لوگوں دیکھو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مال طلب نہیں کرتا، کوئی تاوان تم پر نہیں ڈالا ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور جن کو تم کہہ رہے ہو یہ گھٹیا لوگ ہیں، کمی کاری لوگ ہیں، میں ان کو اپنے پاس سے دھتکار نہیں سکتا، میں یہاں سے کھدیڑ نہیں سکتا ان کو، میں نہیں ہوں کھدیڑنے والا ان کو اپنے پاس سے۔ انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ضرور جہل میں اور جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں ان اہل ایمان کو اپنے ہاں سے ہانک دوں، یہاں سے بھگا دوں، یہاں سے دھتکار دوں، تو کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں؟ یہ اللہ کے ماننے والے، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ سے دعائیں مانگنے والے۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، وہی بات جو حضور سے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے کب کہا ہے کہ میرا اختیار ہے اللہ کے خزانوں پر؟ ولا عالم الغیب، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں، تم حقارت کے ساتھ دیکھ رہے ہو، لن یؤتیہم اللہ خیرا، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا۔ کیا پتا تم اندازہ بھی نہ کر سکو کیا مقامات بلند اللہ ان کو عطا کرے گا۔ جنت میں یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فراح و ریحان و جنت و نعیم سے جو ہے وہ مشرف ہوں گے۔ لا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ اعلم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے جیوں میں ہے، دلوں میں، اللہ خوب جانتا ہے کس کے دل میں کتنا خلوص ہے، کتنی محبت ہے اللہ کے ساتھ، کتنا شوق ہے اللہ سے ملاقات کا، تو یہ اللہ جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں تمہارے ان تانوں سے تنگ آ کر میں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دوں، بھگا دوں، تو پھر یہ کہ میں تو خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی۔ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن۔ الف لام میم۔ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت۔ فیضان کتاب و سنت، آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم۔ تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا اور دوسرے کے دامن کو داغدار کرنا، یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ نور ایمان تو یہ ہے، حق بات کہنا، سچ بات کہنا تو ایسا ہے جیسے کسی کو آئینہ دکھانا۔ پختہ ایمان کی روشنی کہتی ہے اگر اللہ کا خوف دل میں ہو تو ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔
پھر تاخیر کیوں؟ کہ آپ اپنے فکر کو دعوت دیں گے؟ آئیے شریک ہو جائیے فکر اسلامی میں، ہر اتوار شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح قد جادلتنا، تم نے ہم سے خوب جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، اور بہت جھگڑا کر لیا تم نے، یعنی یہ کہ جب وہ بالکل ان تمام باتوں کے جواب میں خاموش ہونے پر مجبور ہو گئے، معقول بات ہے جو جواب دیا جا رہا ہے، ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اب آخری بات وہی ضد اور ہٹ درمی کی، تو پھر لے آؤ جس چیز کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ اب ہم جو ہے ہمارے کان پک گئے ہیں تمہارے یہ بات سنتے سنتے، اور تم سے یہ مذاکرہ اور مجادلہ اور مناظرہ جو ہے مزید ہم جاری نہیں رکھنا چاہتے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، انہوں نے فرمایا کہ وہ تو اللہ لے آئے گا وہ عذاب تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا۔ انما یاتیکم بہ اللہ، وہ لائے گا تمہارے اوپر اللہ ان شاء، اگر وہ چاہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور پھر تم اس کو تھکا نہیں سکو گے بھاگ کر، یعنی تم اسے ہرا نہیں سکو گے، تم اس سے بچ کر بھاگ نہیں سکو گے۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، اور میری نصیحت، میرا خلوص، میری خیر خواہی تمہارے حق میں کچھ مفید نہیں ہو سکتی، خواہ میں کتنا ہی تمہارا ناصح ہوں، کتنا ہی تمہارے ساتھ مخلص ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، خیر خواہ ہوں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی فیصلہ کر چکا ہو کہ وہ تمہاری گمراہی کے اوپر اس کی مہر ثبت ہو چکی ہو، اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے تو میری یہ سارا اخلاص اور خلوص اور دعوت اور نصیحت اور خیر خواہی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ هو ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اب یہاں درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بات چل رہی ہے اور آگے بھی چلے گی، لیکن درمیان میں ایک جملہ معترضہ ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں نبی جو آپ کو ہم وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، یہ ساری جو گفت و شنید ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے درمیان، آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ آپ نے گھڑ لی ہے؟ آپ کو اب کوئی فکشن ہے، کوئی سٹوری ہے، کیا ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قل ان افتریتہ، کہہ دیجئے اگر میں نے یہ گھڑی ہوں یہ چیزیں، فعلی اجرامی، تو پھر یہ میرا جرم ہوگا، اس کا وبال مجھ پر آئے گا۔ وانا بریء مما تجرمون، ورنہ پھر یہ ہے کہ جو جرم تم کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، تو میں اس سے بری ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کر دیا گیا نوح کی جانب، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، سو اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس پر افسوس نہ کریں اور غمگین نہ ہوں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور اب آپ کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے انسٹرکشنز کے مطابق، وہ وحی نا، معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر سٹیپ پر ان کو وحی آ رہی ہے، اور کہ اس طرح کرو، اتنی لمبی بناؤ، ایسی لکڑیاں تیار کرو، بِآیُنِنَا وَوَحْیِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہی انسٹرکشنز کے مطابق، وحی کے مطابق۔ وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، اب دیکھنا جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا، مجھ سے دعا نہ کرنا، مجھ سے بات نہ کرنا کہ فلاں جو ہے یہ میرا عزیز ہے اور فلاں میرا رشتہ دار ہے۔ اب جو بھی ظالم ہے اس کے بارے میں تمہاری طرف سے کوئی نرم بات نہ آئے۔ انہم مغرقون، اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب وہ نقشہ دیکھیے آپ چشم تصور سے، خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام آس پاس سمندر کہیں ہے ہی نہیں اور وہ کشتی بنا رہے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بنا رہے ہیں کشتی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، کہ معلوم ہوتا اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ بہرحال یہ کچھ شاید بات بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اب تو معلوم ہوتا بالکل ہی مت ماری گئی، اب کوئی جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں رہے یہ، تو وہ ہنستے تھے۔ سخروا منہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، حضرت نوح فرماتے تھے کہ تم اگر ہم سے ابھی تمسخر کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا۔ فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، تو تم ان قریب جان لوگے کہ کون ہے وہ جن پر کہ عذاب آتا ہے جو ان کو رسوا کر دے گا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس پر اترے گا وہ عذاب کے جو قائم رہنے والا ہے اور دائمی ہے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت تنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور جوش مارا تنور نے، تو یہ پانی جو ہے زمین کا اور آسمان کا پھر مل گیا
اور اس طریقے سے وہ عظیم جو ہے سیلاب آیا جس سے کہ وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، اور وہ کشتی جو ہے وہ بہت عرصے تک تیرتی رہی اس سمندر کے اوپر، اور پھر ہوتی ہوئی وہ کوہ ارارات میں اس کی جو ایک چوٹی ہے جودی، اس پر جا کر ٹک گئی۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، جب ہمارا حکم آ پہنچا اور جوش مارا تنور نے، ابل پڑا تنور، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے کہا اے نوح اپنی اس کشتی میں تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے گھر والے اہل و عیال کو، الا من سبق علیہ القول، سوائے آپ کے اہل و عیال میں سے وہ کہ جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے۔ یہ حضرت نوح کے خاندان میں سے ایک ان کی بیوی اور اسی بیوی کا بیٹا یام، 3 بیٹے ان کے ساتھ بچے ہیں جو اہل ایمان تھے، حام، سام اور یافس۔ سام کی اولاد ہے وہ جو نیچے تمام ہمیں ابھی ہم نے نقشہ دیکھا ہے، حضرت ابراہیم بھی سامی ہے، اور یہ قوم عاد بھی سامی، قوم سمود بھی سامی، یہ سیمیٹک ریسز کہلاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ حضرت حام کی اولاد، اب وہ اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، اور حضرت یافس کی اولاد یہ اور دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ جو نیچے کی طرف اترے ہیں یہ حضرت سام کی نسل ہے۔ چوتھا بیٹا ان کا تھا یام، یا اس کا ایک خطاب اور بھی تھا کنعان، اور اس کی جو ماں تھی تو یہ مشرک تھے اور یہ اہل ایمان کے ساتھ شریک نہیں تھے، لہذا یہ کشتی میں شامل نہیں ہوئے۔ تو آپ اب رکھ لیجئے، سوار کرا لیجئے اپنی کشتی میں من کل زوجین اثنین، ہر نوع کا ایک ایک جوڑا تمام حیوانات میں سے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر سوائے اس کے کہ جن کے اوپر پہلے سے حکم ہو چکا ہے، وَمَنْ آمَنَ، اور باقی جتنے بھی اہل ایمان آپ کے ہیں ان سب کو بھی سوار کر لیجئے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر۔ قلیل جو ہے انگریزی میں اے لٹل اور دی لٹل، ان دونوں میں جو فرق ہے، یہاں قلیل جو ہے دی لٹل کے معنی میں آیا ہے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اور حضرت نوح نے فرمایا اب سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی، اللہ ہی اس کو چلائے گا بھی جب تک یہ پانی میں تیرتی رہے گی، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ لنگر انداز ہوگی جہاں بھی اللہ کی مشیت ہوگی کہ یہ لنگر انداز ہو جائے۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقین میرا رب غفور اور رحیم ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اب وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر موجوں میں، اور موجیں پہاڑ جیسی موجیں۔ ونادى نوح ابنہ، اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو، اسی کو یام کو یا کنعان کو، وکان فی معزل، اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کا ساتھ نہ دو، کافروں کے ساتھ نہ رہو بلکہ ہماری کشتی میں آ جاؤ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا نہیں میں ابھی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح نے فرمایا نہیں، آج کے دن کوئی شے بچانے والی نہیں ہے اللہ کے امر سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے۔ وحال بینہم الموج، اور اسی گفتگو کے دوران ایک بڑی سی موج حائل ہوئی ان کے مابین، فکان من المغرقین، اور وہ بیٹا جو ہے ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور کہہ دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، واپس پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے۔ کتنا وقت لگا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ آخر کار جو شکل بنی ہے کہ زمین کے اندر پانی جذب ہو گیا جو زمین سے آیا تھا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا، جو بھی بارش آنی تھی جو اس طوفان کے لیے اس کو بھی اختتام کا حکم ہو گیا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی سکھا دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ چکا دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہہ دیا گیا ہلاکت اور دوری ہے اس قوم کے لیے کہ جو ظالم تھی، یعنی اب اس کا نسیہ منسیہ ہو گئی، اب اس کا نام و نشان موجود نہ رہا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، فقال رب ان ابنی من اہلی، انہوں نے کہا پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ تھا میرے اہل کو بچا لے گا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے منصف اور سب سے عادل حاکم ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے جواب دیا اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کے عقائد، اس کے نظریات غیر صالح ہیں۔ فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، تو اب مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔
انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بن جاؤ۔ یہاں وہ یاد کر لیجئے سورہ انعام کی آیت 35، اس میں حضور سے کہا گیا تھا فلا تکونن من الجاہلین۔ میں نے اس وقت بھی نوٹ کرا دیا تھا کہ یہ سخت ترین الفاظ یا حضور سے فرمائے گئے ہیں سورہ انعام میں، اور یہاں پر سورہ ہود میں یہ آئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قاعدہ دیا گیا ہے سورہ نور میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صالح لوگوں کے لیے بیویاں بھی دیکھ دیتا ہے، اور جو خبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تو یہ چیزیں جو ہے اس کے چونکہ خلاف جاتا ہے، اس لیے یہ کہ صرف مشرک ہونے کی حد تک کہ یہ مشرک تھے ماں بیٹا، اس لیے جو کٹے رہے، تو اسی پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح نے عرض کیا پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں تو ہو جاؤں گا خسارہ۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، ہم نے کہا نوح اب اترو، اس کشتی سے اترو، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات، اور برکتوں کے ساتھ، علیکا، جو تم پر بھی ہوں گی، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پر بھی ہماری یہ برکات ہوں گی کہ جو ان لوگوں کے ساتھ جو ان کی نسل سے وجود میں آئیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی، فرقے ہوں گے جنہیں ہم کچھ سامان دیں گے دنیا کا، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پھر ان کے اوپر ہماری طرف سے ایک بڑا زبردست عذاب آئے گا، جیسے کہ پھر قوم ہود پر اور قوم صالح پر آیا ہے۔ كلما ناديت ياه قال يا عبد